السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں جو حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، اسے سننے اور دیکھنے میں ہم سب کی کامیابی ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس پاک ذات کی جس نے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر علی نبینا علیہ السلام پر نازل فرمائی اور قرآن شریف سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا کہ یہ آیتیں فرض نمازوں کو جماعت سے ایسی جگہ پڑھنے کے بارے میں جہاں اذان ہوتی ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ ترجمہ آیات: جس دن حق تعالی شانہ ساک کی تجلی فرمائیں گے جو ایک خاص قسم کی تجلی ہوگی اور لوگ اس دن سجدہ کے لیے بلائے جائیں گے تو یہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی آنکھیں شرم کے مارے جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اس لیے کہ یہ لوگ دنیا میں سجدہ کی طرف بلائے جاتے تھے اور صحیح سالم تندرست تھے پھر بھی سجدہ نہیں کرتے تھے۔ ساک کی تجلی ایک خاص قسم کی تجلی ہے جو میدان حشر میں ہوگی۔ اس تجلی کو دیکھ کر سارے مسلمان سجدہ میں گر جائیں گے، مگر بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کی کمر تختہ ہو جائے گی اور سجدہ پر قدرت نہیں ہوگی۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ اس کے بارے میں تفسیریں مختلف وارد ہوئی ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے جو کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے اور اس کے موافق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے بھی منقول ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں جماعت کی نماز کے واسطے بلائے جاتے تھے اور جماعت کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسری تفسیر بخاری شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ یہ لوگ وہ ہوں گے جو دنیا میں ریا اور دکھلاوے کے واسطے نماز پڑھتے تھے۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ یہ کافر لوگ ہیں جو دنیا میں سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے تھے۔ چوتھی تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد منافق ہے۔ واللہ عالم وعلمہ اتم۔ بہرحال اس تفسیر کے موافق جس کو حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر ارشاد فرما رہے ہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی امام تفسیر سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ کتنا سخت معاملہ ہے کہ میدان حشر میں ذلت و نکبت ہو اور جہاں سارے مسلمان سجدہ میں مشغول ہو اس سے سجدہ ادا نہ ہو سکے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے وعید جماعت کی چھوڑنے پر آئی ہے۔ مسلمان کے لیے تو ایک بھی وعید کی ضرورت نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم و ارشاد ہی سب کچھ ہے، اور جس کو اس کی قدر نہیں اس کے لیے ہزار طرح کی وعیدیں بھی بیکار ہے۔ جب سزا کا وقت آئے گا تو پشیمانی ہوگی جو بیکار ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔